السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ایک دفعہ نسب نامہ پڑھیے۔ ٹھیک چلیے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ کس کی کفالت میں گئے تھے؟ عمر کیا تھی آپ کی؟ 8 سال۔ ٹھیک ہے۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ ویسے تو عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، لیکن یہ 2 بھائی آپس میں سگے تھے اور ان کا باہمی پیار اور محبت بھی بہت تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کے والد کو ذبح کیا جانے لگا تھا تو سب سے زیادہ کون آڑے آیا تھا؟ ابو طالب آڑے آئے تھے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں چچا کی کفالت سے۔ چچا کی کفالت میں اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے آپ سے خاص رحمت اور شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے۔ جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ ایک یتیم بچہ جو والد، والدہ، دادا کی جدائی کے بعد، میرے والد کو تو خیر دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن رضائی ماں، اپنی والدہ، پھر دادا کی جدائی کے بعد اب چچا کے گھر میں پل رہا ہے اور فقر و فاقہ کا عالم ہے۔ ایسے حالات ہیں کہ جس میں عام طور پر لوگوں کے ہاں لڑائی جھگڑے، فتنے فساد بہت ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بچے زیادہ ہوں اور کھانے کو کم ہو تو وہاں بچے ایک دوسرے کے بال ہی نوچتے رہتے ہیں۔ تہذیب، تمیز، اخلاق، تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت صبر و قناعت عطا کر رکھی تھی۔ اس کے علاوہ ابو طالب کے کتنے بچے تھے؟ یعنی ابو طالب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے علاوہ اور اپنے کتنے بچوں کی تربیت کا بوجھ تھا؟ نام یاد ہے؟ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا عقیل، پھر جعفر اور طالب اور علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ طالب کی وفات جلد ہو گئی تھی، جن پر آپ کی کنیت تھی ابو طالب، اور اس کے علاوہ عقیل اور جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب لوگ ایک گھر میں رہتے تھے۔ بچپن میں کسی کے گھر میں رہنا آسان کام ہے؟ نہیں، لیکن ہر چیز کے اندر ان مع العسر یسرا، سورۃ الم نشرح میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ الم نشرح لک صدرک
کب ہوا تھا شرح صدر؟ 4 بار کا ذکر ملتا ہے، لیکن سب سے پہلے جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، سینہ کا کھولا جانا، باقاعدہ کھولا جانا اور اس میں سے وہ سیاہ چیز کا نکالا جانا. ایک موقع معراج کا بھی بتایا جاتا ہے کہ معراج پہ جانے سے پہلے بھی شرح صدر کیا گیا تھا. تو شرح صدر دل کی وسعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور شرح صدر فزیکلی بھی آپ کا سینہ کھول کر اس کے اندر سے سب کچھ نکال کے اس میں حکمت بھر کے اس کو سیا گیا تھا، اور سلائی کے نشان بھی موجود تھے. تو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جہاں مشکلات ہوتی ہیں وہاں آسانیاں بھی ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی اگر کسی انسان کو اس کے ماں باپ سے دور کسی اور جگہ پر رکھ کر پالتا ہے تو اس میں اگرچہ مشکلات ہیں، لیکن اس میں بہت کچھ سیکھنے کا اور بہت کچھ جاننے کا بھی موقع ہے جو اپنے والدین کے گھر بعض اوقات نہیں سیکھا جا سکتا. تو بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ زندگی میں اگر کہیں مشکلات ہوں، بچپن میں ماں باپ کے گھر رہنا نصیب نہ ہو، یا بڑے ہو کر ایسے کچھ حالات ہوں اور زندگی بہت تکلیف دہ اور تنگ محسوس ہو، تو یاد رکھیے کہ ان مع العسر یسرا. اس بارے میں مہرین اپنا تجربہ لکھتی ہیں کہ بچپن میں جب ان کی والدہ پڑھنے کے لیے گئیں تو انہوں نے اپنے نانی نانا کے گھر کیا کچھ سیکھا. السلام علیکم. Yesterday's lesson made me reflect upon ideas about my childhood. Ammi left for England to do her PhD when I was 2 years old. For the next 2 years, my nanny raised me. The house was full with my nanny, nana, khalas and mamus. Yet all my life I felt at a loss of being away from my mother. After studying Quran, this feeling changed into one of Allah ki raza par razi rehna, thinking whatever happened was a will of Allah and there must be some behtari in it. But I never felt shukr guzari. After attending yesterday's Seerah class, for the first time I actually felt thankful, greatly thankful to Allah for this blessing of giving me something different in life. Something that might have changed the way I think and feel life, yet knew not. These 2 years shaped my childhood through learning from my nani, housework, extra caring for the poor, nana, love and attention from the eldest in the family, gardening, telling war stories. He had been a POW in World War II, and that the most important place in the house was the study, where kids must not mess up. By my 2 khalas, embroidery and using sewing machine, house decor, quilting, cooking, teaching, dressing up, organizing cupboards, etc. I learnt about family ties, importance of eating together, sharing and many, many other things. I could do crochet at an early age and stitching on machine at the age of 4. Being the only child in a household of 8 adults, I became mature for my age. It saved me from all the silly indulgences of school and college life. I guess it was a reason for my being head girl at school, joint secretary in college, and all Pakistan star girl. Not that these have much significance, but it did make my parents very happy. Now I think, how could Ammi have taught me all this when she was working full-time in college and did all the housework when she came back home? Allah subhanahu wa ta'ala is really the greatest and knows what's best for us. I feel so thankful to my Rabb now that every second I do dua for you, Ustaza, for showing us through Seerah of Prophet sallallahu alaihi wasallam how important these events are in our life. Assalamu alaikum. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کسی مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس خاص مشکل میں کیوں ڈالا ہے، وہ کیا سکھانا چاہتا ہے. جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس خاص مشکل میں کیوں ڈالا ہے، لیکن ان کے صبر کا پھل اور صلہ کس شکل میں ان کو ملا. اسی طرح ہم سب کی زندگی میں بھی ایسے لمحات اور واقعات آتے ہیں جب ہم سخت ترین حالات سے گزرتے ہیں، لیکن صبر کی بجائے بے صبری، شکر کی بجائے ناشکراپن، صبر کے ساتھ برداشت کی بجائے بد اخلاقی اور بدتمیزی، اور پھر آس پاس کا سارا ماحول ہم پہ ترس کھانے لگتا ہے یا مذاق اڑانے لگتا ہے، یا پھر ہمیں بار بار یہ احساس دلانے لگتا ہے کہ تم تو محرومیوں میں پلے ہوئے انسان ہو، تمہیں کیا پتا زندگی کا. اور وہ بچے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ کی بہت زیادہ محبت ملتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل بات کسی کی محبت ملنا یا نہ ملنا نہیں. بہت سے لوگ محبت پا لینے کے باوجود بھی محبت کی تلاش میں رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ محرومیوں کے اندر بھی مطمئن رہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی واقعے کو اور اپنے اوپر گزرنے والی کسی بھی سچویشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اگر اس وقت ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن یہ کمر توڑ بوجھ ہٹا دے گا، اور پھر اگر شکر کیا اور صبر کیا تو اس کا صلہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شکل میں ہوگا، جو باقی ان بچوں کو اور ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا جو اس تکلیف دہ صورتحال سے نہیں گزرے. اور پھر ہمیشہ کے لیے دوسرے لوگ بھی یاد رکھیں اور وہ خود بھی کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور کرنے کا کام کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا. تو بہرحال وہاں پر اس دور میں نہ کوئی اسکول تھا، نہ کالج تھا، اور نہ ہی کوئی تعلیم کے مواقع تھے. فطرت خود سکھا رہی تھی یہ سب کچھ. کہاں سے سکھا رہی تھی؟ ماحول سے سکھا رہی تھی. یہ آپ کا سارا ماحول آپ کے لیے ایک بہترین تربیت گاہ تھا. انسان جس بھی ماحول میں ہوتا ہے، تھوڑی دیر یا زیادہ دیر، وہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے سیکھتے نہیں کیونکہ ہماری توجہ اس سیکھنے کی طرف نہیں ہوتی، نگاہ عبرت نصیب نہیں ہوتی. ہم کچھ اور دیکھتے رہتے ہیں، ہم کچھ اور سوچتے رہتے ہیں. کبھی سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کی باتیں یا لوگوں کے کاموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جو سبق ہمیں سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھ نہیں پاتے. اکثریت کا حال یہی ہے. اسی لیے پھر دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور کچھ بھی کر نہیں پاتے. ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات. جب آپ کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی، اب 8 سال کے بعد 12 سال 4 سال کا وقفہ آ گیا ہے ایک اور واقعے میں. تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا، یعنی چچا جا رہے تھے ملک شام. آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا. جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. لوگوں نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ ہاؤ ڈو یو نو؟
اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ کون سی؟ پتھر یا درخت۔ اور میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے جائیں کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ بھیج دیا۔ تو آپ نبی امی تھے جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں ملتا ہے، اور یہود و نصارہ آپ کو اچھی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات اور انجیل میں بہت سی نشانیاں پائی جاتی تھی، اور یہود و نصارہ آپ کے بارے میں جانتے تھے۔ اسی واقعے کا ذکر اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے شیوخ بھی ساتھ تھے، یعنی قافلہ کافی بڑا تھا، اس میں بڑے بڑے اور لوگ بھی شامل تھے۔ وہ لوگ جب راہب کے پاس پہنچے تو ابو طالب اترے، لوگوں نے بھی اپنے کجاوے کھول دیے۔ راہب ان کے پاس آیا۔ یہ لوگ ہمیشہ وہاں سے گزرا کرتے تھے، لیکن وہ ان لوگوں کے پاس کبھی نہ آیا تھا، یعنی یہ پہلا سفر نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی عرب لوگ کہاں جاتے تھے؟ تجارت کے لیے ان روٹ سے گزرتے تھے۔ یہ روٹ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ آپ کے 3 تجارتی سفر ہیں، 2 سائیڈز پر ہیں اور ایک درمیان سے گزرتا ہے۔ یعنی ہم ویسے تو پڑھتے ہیں نا کہ سفر پر گئے، سفر پر یہ نہیں پتہ چلتا اور مشرق کو گئے یا مغرب یا کس طرف کو گئے، تو دیکھنے سے ایک اندازہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ پہلا سفر تھا، اور اس سفر پر سورۃ فیل میں بھی جو آپ کو معلوم ہے کہ ہاشم نے باقاعدہ معاہدے کیے تھے اور یہ سفر ان کے لیے آسان کیا تھا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو یہ تجارتی سفر میں ان علاقوں میں جاتے تھے، لیکن کوئی انہیں نہیں پوچھتا تھا کیونکہ عربوں کی کوئی وقت نہیں تھی، ان کا علاقہ کچھ بہت اہم نہیں تھا۔ تو اس سے پہلے کبھی نہ کوئی ان کے پاس آیا، نہ کبھی ان کی طرف کوئی متوجہ ہوا۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ راہب پاس آ گیا، آپ کا ہاتھ پکڑا، کہا یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں،
بہقی کی ایک روایت میں یہ الفاظ مزید آتے ہیں کہ یہ تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں، یعنی رسول رب العالمین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قریش کے مشائخ کہنے لگے تمہیں یہ کس طرح معلوم ہوا؟ راہب کہنے لگا جب تم لوگ اس ٹیلے پر سے اترے تو کوئی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے میں نہ گرا ہو، اور یہ نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں انہیں نبوت کی مہر سے بھی پہچانتا ہوں جو ان کے شانے کی اوپر والی ہڈی پر سیب کی طرح ثبت ہے۔ پھر واپس گیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ راہب کہنے لگا کہ کسی کو بھیج کر انہیں بلاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئے ساتھ چل رہی تھی۔ جب آپ لوگوں کے پاس آئے تو راہب کہنے لگا دیکھو بادل آپ پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ لوگ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ جب بیٹھے تو درخت جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ ہو گیا۔ راہب کہنے لگا دیکھو درخت جھک گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ وہیں کھڑا انہیں قسم دے کر کہنے لگا انہیں روم نہ لے جاؤ، یعنی جس طرف آگے جا رہے ہو وہاں مت لے جاؤ، وہاں کے لوگ انہیں دیکھ کر ان کے اوصاف پہچان لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ پھر راہب متوجہ ہوا تو دیکھا کہ 7 آدمی روم کی طرف سے آ رہے ہیں اور ان سے پوچھنے لگے کہ کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ نبی اس مہینے میں گھر سے باہر نکلنے والے ہیں، یعنی یہاں تک ان کی کتابوں میں علامات تھیں اور وہ تلاش میں تھے، لہذا ہر راستے پر کچھ لوگ بٹھائے گئے ہیں۔ جب ہمیں تمہارا پتہ چلا تو ہمیں اس طرف بھیجا گیا ہے۔ راہب نے پوچھا کیا تمہارے پیچھے بھی کوئی ہے جو تم سے بہتر ہو؟ کہنے لگے نہیں، ہمیں بتایا گیا کہ وہ نبی تمہارے راستے میں ہے۔ راہب کہنے لگا دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو تم میں سے کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے۔ راہب نے کہا پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، ان کا ساتھ دو، اور وہ سب اہل مکہ سے مخاطب ہوا اور قسم دے کر پوچھا کہ ان کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب، اور وہ انہیں قسمیں دیتا رہا یہاں تک کہ ابو طالب نے آپ کو واپس بھیج دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری علامات کیا اور یہ واقعی کیا ایسا ہوا بھی؟ ایسا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ایسی کرامات نبی کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال نبوت سے پہلے اگرچہ واضح علامات نہیں تھی لیکن آپ کی پیدائش سے لے کر مختلف اوقات میں کچھ نہ کچھ ایسی علامات ضرور آپ کو نظر آتی رہی یا لوگوں کو آپ میں نظر آتی رہی۔ مثلاً پہاڑ کا آپ کو سلام کرنا، درخت کا جھک جانا، بادل کا اوپر آنا، یہ تمام چیزیں اسی کا ایک حصہ ہیں۔ تو بہرحال اس نے بھی یہی کہا کہ یہ چیزیں صرف نبی کو سجدہ کرتی ہیں، اس لیے تم انہیں واپس لے جاؤ، اور بہت قسمیں دے کر واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد اگلا اہم واقعہ جو آپ کی زندگی میں پیش آتا ہے وہ جنگ فجار ہے۔ جنگ فجار جب آپ کی عمر 20 برس کی، یعنی 12 سال کے بعد اب 20 سال کی عمر کا واقعہ ہے، بعض میں 13 سال کی عمر کا بھی ذکر آتا ہے۔ بہرحال تو ذوالقعدہ کے مہینے میں اوکاس کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی۔ اوکاس ایک مارکیٹ کا نام ہے، جیسے آپ کے ہاں سنڈے بازار، جمعہ بازار وغیرہ ہوتا ہے، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل۔ قیس اور غیلان، ایک طرف کون تھا؟ قریش۔ قریش کے لشکر کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی۔ یہ صرف میں اس لیے نام یہاں مینشن کر رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس دور میں بھی قریش کا کردار کیا رہا ہے اور کس کس قسم کے کام بھی کرتے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ دونوں میں گھمسان کا رن پڑا، قریش اور کنانہ ایک طرف اور قیس اور غیلان ایک طرف۔ فریقین کے کئی آدمی کھیت رہے، یعنی مارے گئے، کٹ گئے۔ کھیت رہے، کھیت وہ ہوتا ہے نا جو کاٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کر لیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں، یعنی دیت لے لیں، اور آئندہ لڑنا ختم کریں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر و عداوت کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں آپ بھی شریک تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے، بس اتنا حصہ ملتا ہے آپ کا، یعنی خود آپ نے آگے بڑھ کے جنگ میں حصہ نہیں لیا، صرف تیر پکڑانے کی حد تک۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ حدیں توڑی تھیں۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے ہیں، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا، مذکورہ واقعہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کی 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے، لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی۔ ٹھیک ہے، 12 سال کی عمر میں
تجارتی سفر پر گئے، 16 سال کی عمر میں جنگ فجار جو 4 سال ہوتی رہی، اور جب آپ 20 سال کے تھے تو یہ آخری جنگ ہوئی. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹین ایج میں آپ نے کس کس قسم کے واقعات دیکھے. یعنی ان سارے واقعات کو بیان کرنا صرف کہانیاں سنانا نہیں مقصد، بلکہ آپ کی شخصیت جن جن حالات، ماحول، افراد، لوگوں سے گزری، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کس ماحول میں پلے بڑھے تھے، وہاں ہوتا کیا تھا. اس کا بتانا کیوں ضروری ہے اور اس کا تذکرہ کیوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں عام طور پر؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ بات یہ ہے کہ جس انوائرمنٹ میں انسان رہتا ہے، جس ماحول میں انسان رہتا ہے، وہ انسان کی شخصیت پر کسی نہ کسی طرز سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے. اب جس کے اندر خیر ہوتی ہے یا جس کا خیر غالب ہوتا ہے، وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے بہتری اور بھلائی کی چیزیں سوچتا ہے کہ مجھے اس عسر میں سے یسر نکالنا ہے، ان خرابیوں کو ختم کر کے ان کی جگہ خیر اور بھلائی پیدا کرنی ہے معاشرے کے اندر. اور جس بندے کے اندر شر ہوتا ہے یا اس کا شر غالب ہوتا ہے تو وہ عام طور پر اس شر میں شریک ہو جاتا ہے اور وہ دنگے فساد میں کود پڑتا ہے اور وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگ لیتا ہے. اب ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں آج کے دور میں، کیونکہ اکثر ہم یہ روتے رہتے ہیں نا، ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں، سسرال بھی ایسا ہی ملا، فلاں اچھا نہیں، فلاں اسکول ایسا تھا، کالج ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، ساری زندگی ماضی کے روتے ہیں، یا نہیں ہے یا نہیں یہ بات؟ اور جب ہم کوئی کام نہیں کرتے تو کس کو فوراً بلیم کرتے ہیں؟ ماحول کو. ہمیں اچھا ماحول ہی نہیں ملا. اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ماحول ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے کیا ماحول ہے، اور مکہ کا ماحول کیسا ہے، لڑائیوں جنگوں کا ماحول کیسا ہے، اور آپ کا وہاں پر طرز عمل اور کردار کیسا ہے، اور ایسے مواقع پر آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ نے کیا کیا کام کیے. کیونکہ اگلا واقعہ آپ کی شخصیت کو مزید واضح کرے گا کہ ایسے ماحول میں آپ نے اس وقت بھی خیر و بھلائی کے کاموں میں حصہ لیا. جی آپ فرمائیے. ٹھیک ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاص طور پر چونکہ آپ کے اندر سے وہ شر کا حصہ نکال دیا گیا تھا تو خیر ہی خیر کی طرف آپ کی نگاہ جاتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان کے اندر خیر اور شر دونوں رکھ دیے گئے. قرآن مجید میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم سب کے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. اب پھر یہ ہم پر ہے کہ ہم کس کو استعمال کرتے ہیں اور کس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. یہی ہمارا امتحان ہے. قد افلح من زکاہا، کہ شر کے حصے کو صاف کرتا رہے انسان کوشش کے ساتھ. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو اس کو دبا کے رکھنا اور اپنے اندر رکھنا اور اس کو باہر نہ نکلنے دینا اور اپنا تزکیہ اور صفائی نہ کرنا، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اگلا واقعہ ہے حلف الفضول. حلف الفضول یا حلف الفضول، حلف اور حلف دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی حلف پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، حلف پڑھے تب بھی. فضول کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ فضول کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہن میں اردو کا فضول آنے لگتا ہے کہ شاید فضول بات ہے کوئی. فضول اصل میں فضل کی جمع ہے. تو حلف جو ہے یہ ایک معاہدہ ہے، ایسا معاہدہ جس میں بہت سے ایسے لوگوں نے حصہ لیا جن کے نام فضل تھے. پھر ناموں کی اہمیت کہ نام کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. جیسا آپ کا نام ہوتا ہے آپ پھر ویسے ہی کام کرنے کی بھی سوچنے لگتے ہیں، کیونکہ نام ایسی چیز ہے جو انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ دفعہ، بلکہ سب سے زیادہ کوئی لفظ سنتا ہے تو اپنا نام ہی سنتا ہے. اگر نام اچھا ہے تو وہ آپ کی شخصیت پر اسی طرح اثر کرے گا، اور اگر نام خراب ہے تو اس کا بھی اثر ہوگا. اس جنگ کے بعد ہی ذی قعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں. ان قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تیم. اس کی وجہ یہ ہوئی، یعنی کیا وجہ ہوئی اس معاہدے کی؟
کہ زبید یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا. عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی. اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو جمح، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی. چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر، جبل ابو قبیس کون سا ہے جس پر آج کل ملوک کے محلات ہیں، جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے. اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی. چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے، عہد و پیمان کو انڈر لائن کیجئے، کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے. اور عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا. اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے: لقد شہدت فی دار عبداللہ ابن جدعان حلفا ما احب ان لی به حمر النعم ولو ادعا به فی الاسلام لاجبت. میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بھی بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ دور جاہلیت میں بھی حق کا ساتھ دیتے تھے اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے اور ایسے کاموں میں شریک ہونے پر خوش ہوتے. فرماتے کہ اگر مجھے اس کام سے ہٹا کر کیا مل جاتا، سرخ اونٹ بھی مل جاتے، اور سرخ اونٹ عربوں کی نہایت قیمتی دولت تھے، تو بھی میں وہ اونٹ قبول نہ کرتا اور اس معاہدے میں شریک ہوتا. اور آج بھی دور اسلام میں بھی اگر مجھے کسی ایسے معاہدے میں، کسی ایسی مجلس میں، گویا دوسرے لفظوں میں کسی ایسی آرگنائزیشن میں، کسی ایسی تنظیم میں شریک ہونے کے لیے بلایا جائے جو ایسے کام کرتی ہو، تو آج بھی میں حاضر ہو جاؤں گا، آج بھی میں شریک ہو جاؤں گا. یہ تھا آپ کا سوشل ورک، معاشرتی بھلائی کے کاموں میں آپ کی دلچسپی. اس سے آپ کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے. پھر یاد رکھیے وہی بات، ماحول کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، all depends upon you کہ آپ کون ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی دلچسپی کیا ہے، آپ کا دل کہاں لگتا ہے، آپ کون سی راہ اختیار کرتے ہیں، آپ کی توجہ کس طرف ہے، آپ خود کیا چاہتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھئے، خود سے سوال کیجئے. تو یہاں سے اہم ترین سبق کیا ہے؟ ایسے حالات میں نیوٹرل رہنا بھی جو ہے وہ بھی بالکل، یعنی ایسے حالات میں جب کسی پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہو، جب کسی پہ زیادتی ہو رہی ہو، جب کسی کا حق مارا جا رہا ہو، اور ہم کہیں کہ ہم نیوٹرل رہیں اور خاموش رہیں اور ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، تو یہ بھی غلط ہے. اگر کچھ لوگ مل کر ایسی کوشش، واقعی حقیقی کوشش کہ جس میں کسی کو اس کا حق دے دیا گیا، ان لوگوں نے مل کے پھر کیا تھا، پہلے تو معاہدہ کیا کہ حق دیا جائے گا اور پھر واقعی مل کے حق دلوا دیا. کیونکہ عاص بن وائل وہ تھا نا جس نے آپ کی بھی بہت مخالفت کی تھی، یعنی مکہ کے چند شریر لوگوں میں سے تھا جس نے اس کے پیسے مار لیے تھے باہر سے آنے والے ایک شخص کے، جو ان کا کچھ نہیں لگتا تھا، جبکہ عاص بن وائل مکہ کا رہنے والا تھا، ان کا ہم وطن تھا، لیکن مظلوم کے خلاف ظالم کی مدد نہیں کی گئی. جبکہ عرب کا عام دستور یہی تھا کہ اپنے قبیلے کے فرد کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم، بس اپنے قبیلے کو دیکھو، دوسروں کو نہ دیکھو. اور یہاں پر ایک فارنر کی مدد کی جا رہی ہے اپنے شہر کے انسان کے خلاف جو ظالم ہے، ٹائرنٹ ہے. معاشرتی بھلائی کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے واقعی اگر کوئی کام کر رہا ہے، ایک تو نا کہ بس کام کچھ بھی نہیں، صرف یہ کہ ایک نام ہے، یہ صرف ایک سیاست چمکائی جا رہی ہے، وہ نہیں. حقیقی معنوں میں اگر کوئی جینوئنلی کام کر رہا ہے
تو آپ کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. ابن جدعان کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ یہ وہ شخص تھا جس نے ان سب کو اکٹھا کیا تھا اور پھر یہ معاہدہ ہوا تھا اور اسی کے گھر میں یہ سب کچھ ہوا تھا. اس کا گھر اس کام کے لیے مرکز بنا تھا، لیکن اسلام نہیں لایا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اس سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام اسے کوئی فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہ کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دینا. یعنی اس کا آخرت پر یقین نہیں تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوشل ورک کے نام پر بڑے سے بڑے کام بھی اگر کوئی کر رہا ہے، لیکن اگر اس شخص کا ایمان درست نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، تو بڑے سے بڑے نیکی کے کام بھی فائدہ نہ دیں گے. خدمت انسانیت کے وہی کام انسان کو فائدہ دیں گے جو اللہ کی خاطر کیے گئے ہوں، جن کا اجر انسان آخرت میں چاہے، دنیا میں نہیں. یعنی صرف دنیاوی شہرت یا لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے نہ ہو، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جن کا دین دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بس اپنی ایک طبیعت کے مطابق لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب تک وہ آخری منزل سامنے نہیں، تو دنیا میں کوئی کیسے بھی کام کر رہا ہو، اس کے لیے وہ کام سکون کا باعث بھی نہیں ہوتے. مدر ٹریزا کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور اس نے کوڑیوں کی اور غریبوں کی بہت زیادہ مدد کی، لیکن obviously اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی تھا. تو پچھلے دنوں اس کے کچھ خطوط جو اس نے ویٹیکن کو لکھے تھے اپنے اضطراب اور بے چینی کے بارے میں، وہ شائع کیے گئے، اور ان میں اس نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے بھی اس کو کوئی خوشی نہیں. حقیقی خوشی انسان کو کسی بھی نیک کام کے کرنے کے بعد صرف اس وقت ہوتی ہے جب وہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا صلہ انسان کیا چاہتا ہے؟ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ میری ان نیکیوں کی وجہ سے تو مجھے آخرت کے دن بخش دینا. یہ سوچ انسان کے اندر کسی حد تک اطمینان پیدا کرتی ہے، ورنہ بڑے سے بڑا کام بھی نہیں. آپ کی عملی زندگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور پھر اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی. والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، بہت کم تھا. لہذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے. جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں. قیرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، سکہ ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہوگی. یعنی صرف اتنی اجرت پہ آپ کام کرتے تھے. بکریاں اپنی نہیں تھی، کسی اور کی تھی، آپ چراتے تھے اور اس پر آپ کو اجرت ملتی تھی. اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے. ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گزر بسر کے لیے کام کیا اور مشقت والا کام کیا اور بکریاں چرائیں. اور پھر صرف آپ نے نہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائیں. اس میں کیا حکمت ہے کہ انبیاء کو نبی بنانے سے پہلے بکریاں چرانے کا کام دیا گیا؟ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ راعی جو ہوتا ہے، شیپرڈ، وہ ایک لیڈر ہوتا ہے، لیکن لیڈر فرام بیہائنڈ ہوتا ہے. تو آپ کی لیڈرشپ کی ٹریننگ کرنا مقصود تھی. نمبر 1. بہت سی حکمتیں اس میں. تمام انبیاء چونکہ لیڈرز رہے ہیں، اور کس قسم کے لیڈرز؟ جو پیچھے رہ کر انسانوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص تم میں سے نگران ہے، لیڈر ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی مسئول بھی ہے. تو 2 چیزیں. نمبر 1 لیڈرشپ ٹریننگ،
کتنے زیادہ پیسے دے دے کر لوگ لیڈرشپ ٹریننگ کورسز کرتے ہیں، ہزاروں ڈالر خرچ کرتے ہیں اس میں، لیکن یہ ایک پریکٹیکل ٹریننگ تھی. پھر مسئولیہ وکلکم مسئول عن رعیتہ، احساس ذمہ داری. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا میں 7 بجے نہیں 8 بجے چلا جاؤں گا. آپ کے سر پر جو ذمہ داری ہوتی ہے، بکریاں آپ کو سونے نہیں دیتی، وہ صبح سویرے اٹھ کے شور مچانا شروع کر دیتی ہیں. تو آپ کو وقت کی پابندی کے ساتھ کام پہ نکلنا ہوتا ہے. تو ایک بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. یہ ایک ایسی لیڈرشپ ہے کہ جس میں بکریوں کا ایک جو پورا ریوڑ ہوتا ہے، اس میں ایک ایک بکری پر نظر رکھنا اور ان کو ایک خاص ڈائریکشن دینا، اور پھر ساتھ ان کو کچھ آزادی بھی دینا، اور پھر ان کی ساری ضروریات کا خیال بھی رکھنا، جنگلی جانوروں سے بھی بچانا کہ کوئی بھیڑیا آ کے نہ کھا جائے، ان کو ریوڑ سے الگ ہونے سے بھی روکنا. اگر کوئی گر کے کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا کوئی زخمی ہو گئی ہے تو اس کی مرہم پٹی بھی کرنا یا اس کا خیال بھی رکھنا، اور پھر ایسی جگہ ان کو لے جانا چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو جہاں ان کو چارہ، پانی اور ان کی ضرورت پوری ہونے کا سامان موجود ہو. یہ سب کچھ احساس ذمہ داری سے تعلق رکھتا ہے. اٹس اے ہیوج ریسپانسبلٹی. مثلا گھر میں بھی آپ پیٹس رکھتے ہیں نا، تو آپ سو نہیں سکتے سویرے. اگر آپ خود سو رہے ہیں تو پیٹس شور مچا مچا کے آپ کو جگا دیں گے، آپ کو اٹھنا ہی پڑے گا. خود تو انسان نہ بھی ناشتہ کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن جانوروں کو تو دینا پڑتا ہے، ان کا انتظام کرنا پڑتا ہے. تو یہ لیڈرشپ، مینجمنٹ اور رسپانسبلٹی کو نبھانے، اور آگے سے لیڈرشپ نہیں، پیچھے سے لیڈرشپ جس میں نگرانی کا پورا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، ذمہ داری کے علاوہ نگرانی. اور یہ سب کچھ کیا سکھاتا ہے، کون سی کوالٹیز انسان کے اندر لاتا ہے؟ سب سے پہلے تو پیشنس، صبر. سورج نکلنے سے لے کے سورج غروب ہونے تک ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. وہاں آپ کسی سے باتوں میں مشغول نہیں ہو سکتے، وہاں آپ خود آرام نہیں کر سکتے، وہاں آپ کسی لمحے غافل نہیں ہو سکتے. یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے؟ جس کے اندر صبر ہو، صبر و تحمل. اور اس میں آپ دیکھیے کہ عرب کے صحراؤں میں کوئی ریسٹورینٹس نہیں تھے جہاں وہ بکریاں چرانے کے لیے لے جاتے تھے، تو راستے میں کوئی کنویں نہیں تھے، کوئی دریا نہیں تھے. بہت ٹف زندگی تھی، جھاڑ جھنکار تھی، چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے، کوئی بہت سرسبز علاقہ نہیں تھا. مکہ کے قریب بھی جن پہاڑوں کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ وہاں میں چند قرارید کے عوض بکریاں چرانے لے جاتا تھا، تو ایک مکہ کی گرمی، اوپر سے وہاں کوئی خاص سایہ نہیں، پھر وہاں پر کوئی خاص ہریالی نہیں، پینے کا پانی نہیں. تو اس ساری سخت زندگی کے اندر مشقت کے کئی میل پیدل سفر، اور وہ بھی اپنے اون پہ نہیں، اپنی جان نہیں، اتنی ساری بکریوں کو سنبھال کے چلنا. اس سے آپ دیکھیے کہ کیسا لیڈر تیار ہو رہا تھا. آج ہمارے ہر شخص کو لیڈر بننے کا شوق ہے اور بہت خوش ہوتے ہیں لوگ لیڈر بن کے، لیکن کس قسم کی لیڈرشپ چاہتے ہیں جس میں سب سے نمایاں ہوں، سب سے آگے ہوں، لوگ ان کو پہچاننے لگے، شہرت کی خاطر، دکھاوے کی خاطر، سیلف ریکگنیشن کی خاطر، مفادات کی خاطر. آج آپ دیکھیے کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ویسے لیڈرشپ ہے، تو اس میں کیا یہی ہارڈ شپ ہے جو یہاں کے لیڈرشپ کی تیاری میں ہو رہی ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ بکریاں جب چلتی ہیں تو کتنی مٹی اڑتی ہوگی، وہ کس پہ پڑتی ہوگی، حال حشر کیا ہو جاتا ہوگا اینڈ آف دا ڈے. پورا سین آپ امیجن کریں نا، پوری کیفیت کو آپ دیکھیں کہ کس کس کیفیت سے گزرتے ہوں گے. اور کھانے پینے کو کیا، انہی جھاڑیوں کے اندر سے بیریاں وغیرہ. ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تھے، تو صحابہ کچھ بیریاں کھانے لگے راستے میں، تو آپ نے فرمایا ان میں سے جو سیاہ ہو وہ کھانا، وہ مزے کی ہوتی. کیونکہ آپ اپنے تجربے سے بتا رہے تھے کہ جب میں بکریاں چراتا تھا تو میں اس وقت یہی کھایا کرتا تھا. یعنی زندہ کس پہ رہتے تھے. یہ تو نہیں کہ اپنے لیے ٹفن بھر کے ساتھ اٹھائے پھرتے تھے، یہ بڑے بڑے بیگ تھے جو کندھوں پہ ڈالے ہوتے تھے کھانے کے، اور ٹھنڈے پانی کے، اور تھرمس ساتھ ساتھ، اور ٹھنڈی بوتلیں.
اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انبیاء کو بکریاں چرانے کے لیے کہا گیا، اونٹ نہیں. حالانکہ اونٹ بھی چرائے جاتے تھے اور اونٹ چرانے والے بھی ہوتے تھے. اونٹ جو ہے وہ ایک سخت جانور، ایروگنس، اس کے اندر ایروگنس ہوتی. لہذا جب کسی ایروگنٹ کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا ہو تو آپ کو ڈنڈے مارنے پڑتے ہیں یا نہیں؟ پھر آپ کا ماحول آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. تو اگر آپ اونٹ چراتے تو آپ کے مزاج میں کیا ہوتی؟ سختی آ جاتی. اس کے برعکس جب آپ نے بکریاں چرائی تو آپ کے مزاج کے اندر انکساری آئی، سادگی آئی، ہمبلنس، کیونکہ بکریاں کمزور جان ہوتی. اونٹ کو چرانے کے لیے اوپر دیکھنا ہوگا، جبکہ بکریوں کو چرانے کے لیے سامنے کے علاوہ نیچے کو دیکھنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح تربیت کی گئی تھی ان بکریوں کے ذریعے، اس کی وجہ سے آپ کے اندر رحم دلی اور شفقت جیسے بکریوں کی کیئر کرتے وقت آپ کے اندر پیدا ہوئی. تو یہ ساری آپ کی ٹریننگ کا ایک حصہ تھا. جو شخص اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا اور کوئی بڑا نہیں ہوتا، اور جو شخص چھوٹا کام نہیں کر سکتا وہ کوئی بڑا بھی نہیں کر سکتا. انبیاء نے کسی بھی کام کے کرنے میں کبھی کوئی آر نہیں دکھائی. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح خون پسینے کی کمائی کی آپ نے، یعنی آپ نے اپنی گزر بسر کے لیے کتنی محنت اور مشقت کی. یعنی آپ کا رزق کہاں سے آتا تھا، کس قسم کے کام سے آتا تھا، اور کتنی مشقت سے وہ ملتا تھا اور کتنا کم ہوتا تھا. اور پھر بکریوں کا صبح سویرے لے کے جانا اور واپس لے کے آنا، یہ فطرت کے قریب کرتا ہے انسان کو، کہ انسان آسمان کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے، جھاڑ جھنکار دیکھتا ہے، ان سب چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے جس زمین پہ چلتا ہے، جو گرد اڑتی. خود جانوروں کے اندر راستے میں جو مناظر آتے ہیں اور وہ جو خوبصورت سین ہوتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، تو وہ جمال اور وہ بیوٹی اور وہ سب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ تمام تر چیزیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، اللہ کی محبت میں اضافہ کرتی ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بکریوں میں ایک چیز ہوتی ہے کہ انہیں جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ اسی چیز. بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ بکریوں کے چرانے میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، حتیٰ کہ ایمرجنسی ڈیسیژن، یعنی ایمرجنسی میں ڈیسیژن کرنا اور فوری فیصلے کرنا جو ہے وہ انسان سیکھتا ہے. تو آپ نے یہ کام 4 سال کی عمر میں شروع کیا تھا جب آپ حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے نکلتے. پھر اس کے بعد میں بھی تجارت کے علاوہ بکریوں کو چرانے کا کام کیا آپ نے. جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ صائب بن ابو صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے. آپ بہترین ساجی تھے، نہ حجت اور بحث کرتے نہ جھگڑتے تھے. آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا. چنانچہ آپ کا لقب امین پڑ گیا تھا. یعنی تجارت میں آپ نے اتنی امانت دکھائی کہ آپ کا لقب امین پڑ گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، تورات میں جو آپ کی نشانیاں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب بالاسواق، نہ آپ بدخو تھے، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے. یعنی تجارت آپ نے کی، لیکن عام طور پہ بازاروں میں جو لوگ تجارت کرتے وقت شور ہنگامے کرتے ہیں ان سے آپ کا کوئی تعلق نہ تھا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک اونٹ خریدے اور اس کا بدلہ 1 وسق یعنی 1 ذخیرہ کھجور عجوہ قرار دی، اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھجوریں تلاش کی تو نہیں ملی، یعنی اس سے کہا کہ میں کھجوریں لے کے آتا ہوں، وہاں کھجوریں نہیں تھیں. آپ باہر آئے اور فرمایا، اللہ کے بندے، میں نے تم سے 1 وسق ذخیرہ کھجور کی عوض اونٹ خریدے، لیکن میرے پاس اس وقت کھجوریں نہیں ہیں. تو اعرابی کہنے لگا، میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، یعنی آپ نے ٹھیک نہیں کیا. لوگوں نے اسے ڈانٹا اور کہنے لگے، تجھ پر اللہ کی مارو، کیا اللہ کے رسول کسی کو دھوکا دیں گے؟ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق آدمی بات کہہ سکتا ہے. پھر آپ نے 2-3 مرتبہ اپنی بات دہرائی اور ہر مرتبہ اس نے یہی کہا. یعنی وہ کیا کہہ رہا تھا اور اس کے مقابلے میں آپ کس قسم کا معاملہ کر رہے تھے.
بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بات سمجھ نہیں پا رہا، تو آپ نے اپنے کسی صحابی سے فرمایا خولہ بنت حکیم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ایک وسق کھجور کا ذخیرہ ہو تو ہمیں ادھار دے دو، ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ وہ صحابی چلے گئے، پھر واپس آ کے بتایا کہ وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس کھجوریں موجود ہیں، آپ کسی آدمی کو بھیج دیجئے جو آ کے لے جائے۔ آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور پوری کر کے دو، یعنی جس سے میں نے سودا کیا ہے۔ وہ صحابی اس اعرابی کو لے گئے اور اسے پوری پوری کھجوریں دلوا دی۔ پھر اس اعرابی کا گزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا جو صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، کہنے لگا جزاک اللہ خیرا، آپ نے پورا پورا ادا کر دیا اور خوب عمدہ ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے پورا کرنے والے اور عمدہ طریقے سے ادا کرنے والے ہوں گے۔ تو اس سارے میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ کا معاملہ کیسا تھا، یعنی قصہ مختصر کیا ہے کہ آپ نے اونٹ خریدے اور کہا کہ کھجور میں تمہیں بدلے میں دیتا ہوں، روپے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس طرح چیزوں کا ادلا بدلا کیا جاتا تھا، بارٹرنگ کی جاتی تھی نہیں۔ تو بہرحال جب دیکھا تو وہ کھجور گھر پہ تھی نہیں، اور وہ شخص مسلسل بدتمیزی کر رہا ہے اور آپ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب ایک دفعہ سودا ہو جائے تو پھر اس کا اس طرح لوٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس وقت آپ نے پھر کہیں سے ادھار لے کر اس کا بدلہ دیا۔ جب اس نے خوش ہو کر جزاک اللہ کہا تو اس وقت بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم نے کیا کیا اور میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ آپ نے فوراً بتایا کہ قیامت کے دن بہترین بندے وہی ہوں گے جو پورا پورا ادا کرنے والے اور عمدہ طریقے سے ادا کرنے والے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تجارت کس قسم کی تھی۔ ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ کے مال کی تجارت۔ آپ کا یہی شہرہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی۔ انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کی کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی، خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی۔ حضرت خدیجہ سے شادی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئیں۔ پھر میسرہ نے آپ کے شیریں شمائل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا، یعنی اس سفر میں بھی ایک کرامت دیکھی گئی۔ تو حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے، چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا عمرو ابن سعد کو پیغام بھیجا، بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا، اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی، کچھ اور اقوال بھی ہیں، لیکن مشہور کیا ہے؟ 40 سال۔ حضرت خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی، اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ ایک میچور عورت کو، جو ایک تاجر عورت تھی، سمجھدار خاتون تھی، 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، اور بیوگی جو ہے وہ انسان کے لیے غم کا پہاڑ لاتی ہے، شوہر کیسا بھی ہو، لیکن شوہر کی جدائی اور شوہر کی موت انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے، اور وہ اس کیفیت سے ایک بار نہیں 2 بار گزر چکی ہیں۔
اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے اور کس قسم کی عورت کو آپ کے ساتھ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی آپ کی کس چیز سے متاثر ہوئی، امانت سے، اخلاق سے، جس کی خبر کس نے دی آپ کو؟ ان کے غلام میسرہ نے، اور پھر شادی کا پیغام بھیجا اور پراپر طریقے سے شادی ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اگر کسی عورت پر یہ وقت گزرا ہو کہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہو، عمر 40 سال کی حد کو پہنچ چکی ہو اور اپنے گزر بسر کے لیے کوئی کام کاج کرتی ہو، تو اس کی شخصیت کیا ہوگی؟ یعنی آپ خود سوچیں، میں شخصیت بتا رہی ہوں کہ عموماً جب عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی میں اتنی مایوسی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتی۔ عرب کی عورتیں مزاج کے اعتبار سے بہادر عورتیں تھیں، ایموشنل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی ایموشنز کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا۔ یہ بہت بڑی کوالٹی تھی ان کی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے تو اس کو اتنا زیادہ احساس دلایا جاتا ہے اور اس کو منحوس قرار دے دیا جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ 2 دفعہ کوئی اس تجربے سے گزرے تو پھر تو وہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں، اور اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی ہوپ نہیں رہتی، کوئی کام کاج وہ نہیں کرتی عام طور پر۔ لیکن یہاں اس خاتون کو آپ دیکھیے کہ 40 سال کی عمر میں اپنا بزنس کر رہی ہیں، مالدار خاتون ہے، بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے بھی آفر ہے، لیکن اس کی نظر میں مال کچھ نہیں، حسب نسب نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ اخلاق، امانت، کردار۔ پھر بات کہاں آ کے رکتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کی نظر کیا ہے، آپ کی دلچسپی کیا ہے، آپ کس چیز کی تلاش میں ہیں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ دین پڑھ جاتے ہیں، دین کے نام پہ شادی کرنے کے ڈھونگ رچاتے ہیں، لیکن پیچھے نظر کس پہ ہوتی ہے؟ مال پہ، اور اگر مال نہ ہو تو سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں اور دین دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے یہ دیکھتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ زندگی میں مختلف چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں، مختلف لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، دوست جو ہمیں ملتے ہیں، استاد جو ہمیں ملتے ہیں، اسی طرح رشتوں کے معاملے میں اور چیزوں کے معاملے میں، اس میں ٹھیک ہے تقدیر کا اپنا ایک ہاتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی کوشش، اس کی دلچسپی اور اس کی اپنی چاہت کا بھی ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ جیسا انسان ہوتا ہے ویسے ہی لوگ اس کو ملنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دوسروں سے تو شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے تھے، دوسرے ہمیں برے پلے پڑ گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ایسا کوئی وقت لے آئے کہ برے لوگ ہمارے پلے پڑے، سو کالڈ برے، جن کو ہم برا کہہ رہے ہیں یا جن میں ہمیں خامیاں نظر آ رہی ہیں، تو اس وقت رک کے ضرور سوچئے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی، ہم نے کیا چاہا، ہم نے کیا دیکھا، ہمارا قصور کہاں ہے؟ کیونکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے اولاد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ یہ جو دشمنوں نے آپ پر الزام لگایا نا کہ آپ وومنائزر تھے اور بہت ساری عورتوں سے آپ نے شادی کر لی، تو بات یہ ہے کہ آپ جوان ہیں، 25 سال کی عمر، اور حضرت خدیجہ 40 سال کی عمر کی ہیں، اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے شادی ہی نہیں کی دوسری۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے۔ ان کی اولاد کے نام یہ ہیں، پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اس سے اختلاف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ جب آپ کے سب بیٹے وفات پا گئے آپ کی زندگی میں، تو دشمنوں نے آپ کا کیسے مذاق اڑایا۔
کہا کہ محمد کی جڑ کٹ گئی ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر کون سی صورت اتاری تھی؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کیا سبق ملتا ہے؟ ہم سے کچھ چلا جائے، کوئی چیز چھن جائے، ختم ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے تو ہم بھی ذہنی طور پہ ساتھ فوت ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کے بعد تو اب کوئی زندگی میں بھلائی رہی نہیں اور کوئی خیر نہیں ملنے والی اور اب معلوم نہیں کیا ہوگا. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی بھی چیز ہاتھ سے چلی جائے، کسی بھی قسم کا نقصان ہو جائے، جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہوئی ہے، ایمان دیا ہوا ہے، اللہ کا ساتھ اور اللہ کی ذات آپ کے لیے کافی ہے. ہر چھوٹے اور بڑے نقصان کے موقع پر کیا پڑھیے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اولاد کا نقصان ہو جائے، والدین کا ہو جائے، بہن بھائیوں کا ہو جائے، مال کا ہو جائے، شوہر کی طرف سے ہو جائے، کسی قسم کا کوئی حادثہ زندگی میں، کوئی نقصان زندگی میں، یہ کلمہ کافی ہے. حسبی وکفا سمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ المنتہی. حسبی وکفا، حسبی وکفا، کافی ہے مجھے اور وہ کافی ہو گیا. یہی اصل ایمان ہے. یہی چیز انسان کو تھام لیتی ہے. یہیں سے خیر کا آغاز ہو جاتا ہے. ہر ڈوبنے والا سورج نئے طلوع کی تیاری کرنے لگتا ہے. وہ طلوع کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے وہ ڈوب چکا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کسی بھی حال میں امید کا دامن نہ چھوڑے، اللہ پر توکل نہ چھوڑے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرے اور ہر شر میں سے خیر کی تلاش رکھے، ہر عسر میں سے یسر کو نکالے. بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ. آپ کی عمر کا 35واں سال تھا. اب آپ دیکھیے 20 سال، 25 سال اور اب 35 سال کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئی. یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھیں. اب قریش مجبور ہوئے کہ اثر نو تعمیر کریں. اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مالی خرچ کریں گے. چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے. یہ سب حرام کمائیاں. انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، مبادا یعنی کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے. بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کے ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا. ولید بن مغیرہ خالد بن ولید کا والد تھا. جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا. اس کے بعد تعمیر شروع کی. تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا. اشراف یعنی ایلیٹ اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے. اشراف کے لفظ سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کون ہے. کسی بھی سوسائٹی کے ایلیٹ، بڑے بڑے لوگ، سب بڑے بڑے سردار خود شریک تھے تعمیر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے. تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا. چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے. اسی کو حجر اور حتیم کہتے ہیں. وہ جو سیمی سرکل ہے نا باہر کی طرف، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر عمارت بنائی تھی. قریش کے پاس پیسے نہیں رہے کیونکہ حرام کا مال لگانا نہیں تھا، اس لیے صرف چھوٹی سی دیوار کھڑی کر دی گئی اور کمرہ چکور کر دیا گیا. جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے. اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا. لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہوا اسے جھگڑے کا حکم یعنی منصف مان لیں گے. لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی. اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے.
قریش نے دیکھتے ہی کہا ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ محمد ہیں جو امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھا لیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے۔ کتنا اونچا ہے؟ 1.5 میٹر، اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں، جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں۔ اندرون کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں، اندر کا نقشہ بتایا جا رہا ہے، اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے، جبکہ پہلے نہ ستون تھے اور نہ چھت۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری کہ آپ نے ایک اتنے بڑے جھگڑے کو کس اچھے طریقے سے نبھا دیا۔ ایک ہوتا ہے 2 لوگوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو دونوں رسہ کشی کرنے شروع کر دیں، ہر کوئی اپنی طرف کھینچے اور خود کامیاب ہونا چاہے، خود بڑا بننا چاہے۔ اور ایک ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا، جس کو کہتے ہیں ون ون۔ ایک ہوتا ہے ہار اور جیت، میں جیتوں تم ہارو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں ایک طرح سے، کیونکہ جو شخص ہار جاتا ہے وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ون ون، میں بھی جیتوں تم بھی جیتو، اور اسی سے ٹیم ورک جنم لیتا ہے۔ کیا وہ مل کر کام کرتے ہیں۔ جب مل کے کام کیا جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہا تو یہ گیا تھا نا کہ جو کل سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اسے جھگڑے کا حکم مان لیں گے، اور آپ آگے بڑھتے اور حجر اسود لگا دیتے اور نام مشہور ہو جاتا کہ یہ آپ نے پتھر لگایا ہے اور آپ کی یہ اور یہ فضیلت اور شان و شوکت۔ لیکن آپ نے اس کے برعکس کیا چوز کیا؟ سب سرداروں کو ساتھ ملا لیا، خود نمایاں ہونے کی بجائے سب کو ساتھ لیا اور مل کے کام کیا۔ اور جہاں تک حجر اسود کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے آیا ہے۔ یہ پتھر پہلے برف سے بھی زیادہ سفید تھا، اوریجنلی یہ سفید تھا، مشرکین کے گناہوں نے اسے سیاہ کیا ہے۔ ابن عمر سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود رکن یمانی کا استلام انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ اس کو ہاتھ لگانا، اور رکن یمانی کو بھی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے دیکھا، نہیں دور سے آپ اشارے کے ساتھ اس کو کرتے، اس لیے میں کسی سختی یا نرمی کی پرواہ کیے بغیر استلام ہی کرتا رہوں گا۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ ہی لگا سکوں، اگر ہاتھ نہیں لگ سکا یا چوم نہیں سکا تو کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور اٹھا لیا ہے۔ اگر ان کا نور باقی رہتا تو مشرق و مغرب کے درمیان ساری چیزوں کو روشن کر دیتا، یعنی اتنے بہترین پتھر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر جاہلیت کی نجاستوں نے اسے یعنی حجر اسود کو نہ چھوا ہوتا تو جب آفت والا آدمی اسے چھوتا تو صحت یاب ہو جاتا، اور زمین پر یہی پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے۔ یعنی جنت میں تو ہم نہیں پہنچے، لیکن اگر جنت کی کوئی چیز دیکھنی ہو تو انسان اس پتھر کو دیکھ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا اور کہا کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہ چومتے تو میں کبھی تمہیں نہ چومتا۔ اگرچہ وہ جنت سے آیا تھا لیکن اس کو بھی چومنے کا فعل آپ کی اتباع میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دے کے اس کے ساتھ چمٹ بھی گئے، کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تجھے بہت چاہتے تھے، تجھ سے محبت رکھتے تھے، اس لیے میں بھی تجھے چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی اور زبان بھی ہوگی جس سے وہ بات کرے گا۔ جس نے اسے حق کے ساتھ چوما قیامت کے دن وہ اس کے بارے میں گواہی دے گا۔ قیامت کے دن حجر اسود جب آئے گا تو وہ جبل ابو قبیس سے بھی بڑا ہوگا، اس کی 1 زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ اللہ جس کو چاہے زبان دے دے،
اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو بھی بلوائے گا، کہیں گے کہ یہ کیسے بولیں گے، تو وہ کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوا دیا۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر اور شکر، حیا اور وفا، خیرخواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے، ابید یستسقى الغمام بوجہہ ثمال الیتامی عصمۃ للارامل، وہ گورے مکھڑے والا یعنی چہرے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ یہ آپ کی خوبیاں تھیں، یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا۔ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے۔ دنیا بھر کا سارا سوشل ویلفیئر آپ کے اس اخلاق میں جمع ہو گیا۔ اللہ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی، یعنی آپ فطرت پر تھے۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے، کہیں بھی نہیں جاتے تھے۔ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور نہ کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے، نہ ان سے تقرب حاصل کرتے۔ لات و عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھی، جیسے ہمارے ہاں کانسرٹس۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جگہوں سے بہت دور رہتے۔ ابھی آپ نبی نہیں بھی بنے تھے، فطرت پر تھے، اور ان چیزوں سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ عربوں کے ہاں کچھ لوگ دور جاہلیت میں شرک نہیں کرتے تھے، حنفاء کہلاتے تھے۔ کس کی نسبت سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے، حنیفا وما کان من المشرکین، وہ شرک نہیں کرتے تھے، حنفاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شرک نہیں کیا کسی قسم کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر آپ کو بچا کر رکھا ہر طرح کے باطل سے، ہر غلط چیز سے۔ ان اوصاف پر میں تھوڑی سی بات اور کروں گی، یعنی یہ وہ اوصاف ہیں جو نبی بننے سے پہلے آپ کے اندر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پڑوسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے خدیجہ، اللہ کی قسم میں لات کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں عزا کی عبادت کبھی نہیں کروں گا۔ ہمسائے تھے، شاید اس طرح اوور ہرڈ کیا یا ویسے آئے ہوئے تھے گھر میں تو سنا۔ تو بہرحال دور جاہلیت میں بھی آپ فطرت پر تھے اور کبھی شرک نہیں کیا۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ ایک تانبے کا بت بنا ہوا تھا، اس کو اساف کہتے تھے، اساف، اور ایک نائلہ تھا، ایک میل تھا ایک فیمیل بت اسٹیچو۔ مشرکین طواف کرتے ہوئے ان کو چھوتے تھے، یعنی صفا مروہ وغیرہ کا، ان کو جا کے ہاتھ لگاتے تھے، جیسے ابھی کچھ لوگ جا کر پتھروں وغیرہ کو ہاتھ لگاتے ہیں وہاں بھی، تو وہ اساف اور نائلہ کو لگاتے تھے۔ اور میں نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا، جب میں ان کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو ہاتھ لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ہاتھ نہ لگاؤ، دور جاہلیت کی بات ہے یہ۔ پھر طواف کیا تو میں نے کہا میں ضرور ہاتھ لگاؤں گا یہاں تک کہ میں دیکھوں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ میں نے ہاتھ لگا دیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کسی اور راوی کے الفاظ ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی اور آپ پر کتاب نازل کی، آپ نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا
حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو عزت بخشی جو بھی بخشی اور آپ پر نازل کیا جو بھی نازل کیا. تو اس اندھیرے دور میں بھی جب کہ کوئی براہ راست رہنمائی نہیں تھی تو بھی آپ بتوں کی گندگی سے محفوظ رہے، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ کی صدق اور امانت بہت مشہور تھی. جعفر بن ابی طالب نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بے حیائی کے کام کرتے، رشتہ داریوں کو توڑ دیتے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، اور ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا. ہم اسی طرز زندگی پر چلتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جس کے حسب نسب صدق و امانت اور عفت و عصمت کو ہم جانتے ہیں. یعنی آپ ان تمام صفات میں مشہور تھے. کب سے؟ دور جاہلیت سے، خصوصاً صدق اور امانت، عفت و پاک دامنی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کبھی کسی فاحشہ کے پاس نہیں گئے تھے، جبکہ عرب کے عام سرداروں میں یہ بات جانی پہچانی تھی، لیکن آپ نے کبھی ایسی کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی. تو یہ خاص طور پر آپ کی کوالٹیز بتائی جاتی ہیں. اسی طرح دور جاہلیت میں آپ روزہ بھی رکھتے تھے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ عاشورہ 10 محرم وہ دن ہے جس میں زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے. اس زمانے میں آپ بھی روزہ رکھتے تھے. گویا یہ ٹرمز جو تھیں صوم، صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج کی، یہ کوئی نئی نہیں تھی، یہ ان کے معاشرے میں معروف اور مشہور تھی. بس فرق یہ تھا کہ انہوں نے ان میں منمانیاں کر رکھی تھی. ان سب کی اصل حالت بگاڑ دی تھی. اپنے طریقے پر یہ عبادات کرنے لگے تھے. غار حرا میں بھی جب آپ جاتے تو روزے رکھتے تھے. اس کا ذکر آپ کو آگے ملے گا. اسی لیے پھر رمضان میں وہاں پر آپ پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، کیونکہ رمضان کا مہینہ اس چیز کے لیے دور جاہلیت میں بھی معروف تھا. اسے قرآن پاک میں آتا نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو دین ایک ہی ہے روز اول سے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے. پھر اسی طرح عام قریش عرفہ تک نہیں جاتے تھے حج کے دوران. حج ہوتا تھا دور جاہلیت میں بھی، طواف کی کئی خرابیاں تھیں، ننگے طواف کرتے تھے اور کئی قسم کے بگاڑ تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برہنہ نہیں ہوئے. ایک موقع پر جب وہ کعبہ کے لیے پتھر ڈھو کے لا رہے تھے تو آپ کی چادر کھل گئی تو آپ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے. پھر اسی طرح آپ حج کے دوران عرفہ تک جاتے تھے اور اکیلے جاتے تھے. آپ کے قبیلے کا کوئی دوسرا شخص نہیں جاتا تھا. جبیر بن مطعم اپنے والد جبیر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ اپنی قوم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، ملت ابیکم ابراہیم، اور آپ قریشیوں میں سے اکیلے ہی اونٹ پر بیٹھ کر عرفات میں وقوف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ عام لوگوں کے ساتھ ہی لوٹتے. یعنی جیسے دوسرے قبائل آتے تھے باہر کے، وہ جہاں سے واپس آتے تھے آپ بھی ان کے ساتھ آتے. جبیر بن مطعم اپنے والد جبیر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی سے پہلے دیکھا کہ اللہ کی توفیق سے اپنے اونٹ پر عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ ہی لوٹ رہے ہیں. جبیر کہتے ہیں کہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا. میں عرفہ کے دن ڈھونڈنے نکلا تو میں نے آپ کو عرفات میں کھڑے دیکھا. میں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو قریش میں سے ہیں، پھر ان کا یہاں کیا کام؟ لیکن آپ ایسی روایات میں اپنی قوم کے ساتھ نہیں ہوتے تھے. جو بھی صحیح بات آپ کو پتہ چلتی تھی آپ اس کی پیروی کرتے تھے. اور جو شخص بھی حق کا متلاشی ہوتا ہے وہ جب اس کو حق مل جاتا ہے، پا لیتا ہے، تو پھر اس میں حیل و حجت نہیں کرتا. تو جو باتیں آپ کو دین ابراہیمی کی معلوم تھی آپ انہی باتوں کے اوپر چلنے والے تھے. اسی طرح آپ کے جو معاملات تھے، صاحب کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگ میری تعریف کرنے لگے. ایسا ہوتا نا جیسے باہر سے کوئی شخص آتا ہے تو سب اٹھ کے ملتے ہیں پھر تعریف کرنے لگتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے متعلق تم سے زیادہ جانتا ہوں.
یہ میرا پارٹنر تھا، بزنس پارٹنر. میں نے عرض کیا، آپ نے بجا فرمایا. کیوں نہیں، آپ زیادہ مجھے جانتے ہیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ تھا. میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے شراکت دار تھے. آپ میں مخالفت کرنے اور لڑنے جھگڑنے والی کوئی بات نہ تھی. عام طور پر بزنس پارٹنرز کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا. کوئی کام لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے کہ جس پر وہ جھگڑتے نہ ہوں. لیکن آپ کسی سے جھگڑتے نہیں تھے. کیا ہم بھی جھگڑے بغیر کام کر سکتے ہیں؟ دو لوگوں کو اگر ایک ہی ڈیوٹی ملی ہوئی ہو، یا دو لوگ اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھے ہوں یا ایک کام میں شریک ہوں، چاہے بزنس ہو، چاہے کوئی آفس ہو، چاہے کہیں بھی، لڑائی جھگڑے اور مخالفت کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ صرف ایک چیز سے، اور وہ ہے صبر. کہ انسان اپنے علاوہ دوسرے کے بھی نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرے. جب ہم دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جنرلائز کرنے لگتے ہیں، تب جھگڑے ہوتے ہیں، رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. معمولی چیز کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ آپ کا کردار اور اخلاق، جس کی چند جھلکیاں، بہت تفصیل میں چونکہ جانے کا وقت نہیں، اس لیے چند جھلکیاں آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کس طرح فطرت پر تھے اور آپ ہی کو کیوں چنا گیا اس کام کے لیے، آپ کی ان تمام خوبیوں کی بنا پر. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی نبوت کے بعد جو تربیت کی، اور بھی بہترین تربیت کی. ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین طریقے سے سکھایا. یعنی میں نے رب سے مینر سیکھے ہیں اور پھر آپ نے ہمیں سکھائے، اور آپ کا اسوہ حسنہ ہمیں فالو کرنا چاہیے. اس کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے تربیت فرما رہے تھے، کیسے ادب سکھا رہے تھے. مثلا ایک موقع پر آتا ہے ایک حدیث میں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ سے ہے یہ حدیث بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے رب سے ایک سوال کیا، کاش کہ میں وہ نہ پوچھتا. میں نے کہا، اے میرے رب، مجھ سے پہلے جو رسول تھے ان میں کسی کے لیے تو نے ہوائیں مسخر کر دی، کوئی ان میں سے مردوں کو زندہ کرتا تھا. کس کے لیے تھی ہوائیں مسخر؟ اور مردے کون زندہ کرتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام سے نے کلام کیا. آپ دیکھیے کہ عموماً رشک جو ہوتا ہے وہ اپنے ہم پیشہ، ہم مشرب، یعنی قریبی لوگوں کے متعلق ہوتا ہے. جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمیں ایک طرح سے فیل ہوتا ہے کہ ان کو ملی ہے، ہمیں نہیں ملی یہ چیز. اور عام طور پر ہم نعمت کس کو سمجھتے ہیں؟ ان یوزول چیزوں کو، جو ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں مسخر کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، نام نہیں لیا، ویسے ذکر کیا. اور موسیٰ علیہ السلام سے تو آپ نے بات کی، یعنی میرے لیے کیا، یعنی ان جیسی میرے پاس بھی کوئی چیز ہو. تو فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اور پھر الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں اے میرے رب. اور پھر خود سے کہا، کاش میں نے اپنے رب سے یہ سوال نہ کیے ہوتے، یہ نہ مانگا ہوتا. ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ایسی نعمتیں ہم پر ہوں گی جو دوسروں کو نہیں ملی ہوں گی. کتنے ہی یتیم ہیں جن کا کوئی وارث نہیں، کتنے ہی بھٹکی ہوئی انسانیت ہے جن کو ہدایت نہیں ملی، قرآن نہیں ملا، اللہ کے دین کی کوئی پہچان نہیں، مواقع ہی نہیں. پچھلے دنوں نائجیریا کی ایک اسٹوڈنٹ کی میل آئی ہوئی تھی، اس کو کچھ عرصہ پہلے ہی الہدا کے بارے میں پڑھا، اور وہ اتنا انوی کر رہی تھی کہ آپ لوگ اتنے لکی ہیں کہ آپ کو اس طرح قرآن پڑھنے کا موقع مل گیا کہ آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. ہمارے ملک میں ایسی کوئی فیسلٹی نہیں. تو میری خواہش ہے کہ ہم بھی کچھ اپنے ملک میں ایسا کر سکیں، تو ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. تو اس وقت مجھے اس کی اتنی قدر ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں
یہ ساری نعمتیں دی، یہ توفیق دی، یہ چھت دی، یہ جگہ دی، یہ طریقے سکھائے کہ ہم اس نعمت کو پا سکیں. کتنے ہی اسلامی ملک ہیں یا غیر اسلامی ملک ہیں جہاں لوگوں کے پاس ایسی کوئی فیسلٹی ہے ہی نہیں، لیکن ہم جب ایک نعمت مل جاتی ہے تو اس کو چھوڑ کر، اس کو بھول کر پھر کس پہ چل پڑتے ہیں کہ مجھے کوئی اونچا محل کیوں نہیں ملا، یا مجھے ایسے بچے کیوں نہیں ملے، یا میرے پاس فلاں ڈگری کیوں نہیں، یا میں اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں پلی، یا میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا. ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سوال کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے جواب میں کوئی وضاحتیں نہیں کی، کچھ اور نعمتوں کو یاد کرا دیا، تو یہ نعمتیں کچھ کم نعمتیں نہیں. ہدایت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. کہیں ٹھکانہ مل جائے انسان کو، پناہ مل جائے، رہنے کی جگہ مل جائے، کیئر کرنے والے لوگ مل جائیں، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ دین کے لیے سینہ کھول دے، الم نشرح لک صدرک، کہ بات اللہ کی سمجھ آنے لگے، یہ کم نعمت ہے. اور دل سے بوجھ ہٹنے لگے، غموں کے بوجھ اور مایوسی کے بوجھ اور اندھیرے یہ دور ہونے لگے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور جو انسان ان چیزوں کی قدر کرے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اللہ اور بھی زیادہ دے گا. کچھ اور آپ کی صفات یہاں کتاب میں بیان ہوئی ہیں، کچھ آگے آپ دیکھیں حضرت خدیجہ کہیں گی کہ آپ کے اندر ایسی ایسی صفات ہیں، یعنی دور جاہلیت میں بھی جو آپ کا اخلاق تھا اگر آپ اس کی لسٹ بنانے لگے تو حیران ہو جائیں. کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج کے لیسن میں جو سب سے زیادہ جو چیز اٹریکٹ کی ہے وہ یہ چیز کہ عورت کا کردار کتنا زیادہ اہم ہے. اور میں نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ سیرت پڑھنے کے دوران ہم عورتوں کے جو کریکٹر ہے اس کے اوپر اتنا فوکس کریں گے. پہلے حضرت ہاجرہ کا کردار جو ہے وہ مسلسل ذہن میں گھوم رہا ہے. جب بھی کوئی گھر میں کچھ بھی ہونے لگتا ہے تو میں فوراً سوچتی ہوں پازیٹیو تھنکنگ. اور اب آج حضرت خدیجہ کا کردار آیا کہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی. مطلب مجھے یہ بھی چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں پہلے پتہ تھیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انفارمیشن ہونے میں اور ان چیزوں کا احساس ہونے میں بہت فرق ہے. اور جب تک احساس نہیں ہوتا تو یہ کیریکٹرسٹکس پھر ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرنی آتی. تو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو فیل کرنا ہے اور امیجن کرنا ہے، اور ہر سچویشن میں سوچنا ہے کہ اگر وہ میری جگہ ہوتی وہ کیا کرتی تو میں کیا کر رہی ہوں. کیونکہ رول ماڈلز تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ پھر ان کو فالو کیا جاتا ہے. جزاک. لوگ جو بھی کریں آپ کے ساتھ، پھر اصل چوائس آپ کی اپنی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کرنا ہے. زندگی میں محرومیاں ہوں گی، تکلیفیں آئیں گی، مشکلات ہوں گی، لیکن چوائس از یورز. کہ مزریبل لائف گزارنی ہے، سیلف پٹی کا شکار رہنا ہے، امید کو چھوڑ دینا ہے، ڈپریشن میں جانا ہے، یا پھر ان سب چیزوں کا اللہ کی مدد کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مفید، پازیٹیو، کنسٹرکٹیو زندگی گزارنی ہے. یہ ہے اصل سبق. اور اگر آپ اٹھ کھڑے ہوئے نا، یہ ہے اصل ویمن امپاورمنٹ. بہت نعرے لگتے ہیں نا ویمن امپاورمنٹ کے کہ عورتوں کو مضبوط کرو. تو مضبوطی باہر سے نہیں آتی، کوئی قانون نہیں لے کے آئے گا آپ کے لیے مضبوطی اندر سے آتی ہے. یہ کردار آئے گا تو مضبوطی آئے گی. حضرت خدیجہ کو جو اصل رول ہے وہ 40 سال کے بعد شروع ہوا. اوکے، یہ ایک چھوٹا سا چارٹ بنایا گیا ہے کہ جس میں صرف یاد رکھنے کے لیے آپ کو بہت سہولت ہوگی. یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والد تو آپ کے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، والدہ ہیں، پھر اس کے بعد ام ایمن ہے جنہوں نے گود کھلایا، ثویبہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دودھ پلایا، پھر حلیمہ سعدیہ ہیں، پھر ان کے بعد واپس والدہ کے پاس آتے ہیں لیکن دادا اور پھر چچا کی کفالت میں. تو تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں مختصراً سا لکھا ہوا ہے. اور پھر اس آیت کو بیس بنایا گیا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا. ہم سمجھتے ہیں ایک شخص چلا جائے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا، ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے خود ٹیک کیئر کی. یہ صرف ریمائنڈر کے لیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ٹائم لائن ہے کہ کس طرح 0 ایج میں آپ کے والد کی وفات ہوگی، پھر 2 سال، پھر 4 سال کی عمر میں کیا ہوا، پھر 6 سال کی عمر، پھر 8 سال، پھر 12 سال، پھر اس کے بعد 20 سال. یہ بیچ میں سارا جنگوں کا دور ہے. یہ 4 یہاں یہ جو ہے جنگ فجار. اور
حلف الفضول یا حلف الفضول. پھر اس کے بعد درمیان میں بکریاں وغیرہ چرانا تجارت, اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی, اور پھر بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کو نبھانے کا واقعہ. بیچ میں آپ کی اولاد ہے حضرت خدیجہ سے, عبداللہ, فاطمہ, ام کلثوم, رقیہ, زینب اور قاسم. یہ ایک دوسرا رخ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اوصاف ہیں, یعنی یہ وہ اوصاف ہیں جو نبی بننے سے پہلے آپ کے اندر تھے. پھر وہ حدیث کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں. تو اس سے کیا کیا صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں, لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں, احساس ذمہ داری, اور پھر مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی. ہم نے بحیرہ راہب کے بارے میں پڑھا تھا. اس کو بحیرہ لکھیے, بحیرہ نہیں ہے. یہ وہ مانسٹری ہے جہاں وہ رہتا تھا اس وقت. اب تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ ہیں وہ مختلف سفر جو آپ کے 3 اسفار ہیں, اور اس میں ایک ایک کنارے سے ہے, دوسرا دوسرے سے, تیسرا بیچ میں سے. وہ آخر میں آپ دیکھیں گے 3 لکیریں جا کے اکٹھی مل رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں نا وہ اوپر, ٹھیک ہے, سیرین ڈیزرٹ کے بعد اوپر جا کر. یہ مختلف ڈیزرٹس ہیں جو عرب کے اندر ہیں. یہ سلک روڈ ہے جو چائنا تک آگے جاتی ہے. پھر آگے یہ ایک نقشہ ہے چھوٹا سا کہ بکریاں چرانے والا جو ہے وہ کس طرح بکریوں کے پیچھے جاتا ہے. نیکسٹ, یہ حجر اسود, وہ حتیم سیمی سرکل. یہ ماؤنٹ ہرا کے اندر وہ ہے غار ہرا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت خوبصورت لاوش بڑا سا کوئی غار تھا. اٹ واز اے اسمال پلیس, اسمال روم کی طرح آپ سمجھ لیں. یہ انسائڈ ہے اس کا. یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو ایکسکیویشن ہوئی ہے اس کی کچھ پکچرز ہیں. مکہ میں خود اس علاقے کے قریب گئی ہوں, تو اسی طرح یہ باؤنڈری وال انہوں نے دی ہوئی ہے. اندر عام طور پہ جانے نہیں دیتے, لیکن آپ کو نیٹ پہ بھی, یوٹیوب پہ بھی شاید آپ کو مل جائیں یہ تصویریں. نیکسٹ, حضرت خدیجہ کا گھر, انٹرنس ہے. یہ وفود کے آنے کی جگہ. اوکے ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.